بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر سامعین و سامعات، آج کے سوگ میں بیمار کی نماز کا بیان مسئلہ نمبر 11 سے 16 تک پڑھیں گے۔ مسئلہ نمبر 11 ہے، بیماری کی وجہ سے توڑی نماز بیٹھ کر پڑھی، رکوع کی جگہ رکوع کیا، سجدے کی جگہ سجدہ کیا، لیکن قیام نہیں کیا، باقی نماز بیٹھ کے پڑھی، قیام کی جگہ بیٹھ کے نماز پڑھی، پھر نماز ہی میں اچھی ہو گئی تو اسی نماز کو کڑی ہو کر پورا کرے۔ یہ پہلے جو نماز پڑھی ہے وہ ٹھیک ہے، اب آگے جو نماز پڑھے گی تو وہ کڑی ہو کر پوری کرے۔ مسئلہ نمبر 12، اگر بیماری کی وجہ سے رکوع سجدے کی قوت نہ تھی، بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی اور سر کے اشارے سے رکوع اور سجدہ کیا، پھر جب کچھ نماز پڑھ چکی تو ایسی ہو گئی کہ اب رکوع اور سجدہ کر سکتی ہے، تو اب یہ نماز جاتی رہی، یعنی جتنا کچھ پہلے 1 یا 2 رکعت پڑھ چکی ہے، اگر 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز ہے، یا 1 رکعت پڑھ چکی ہے یا آگے کچھ بھی پڑھ چکی ہے، تو اب یہ نماز ختم ہو گئی، اس کو پورا نہ کرے بلکہ اب پھر سے پڑھے۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ مسئلہ نمبر 13، کسی پہ فالج گرا اور ایسی بیمار ہو گئی کہ پانی سے استنجا نہیں کر سکتی، تو کپڑے یا ڈیلے سے پونچھ ڈالا کرے، جو ہے اس کو اچھی طرح صاف کر لیا کرے، خشک کر لیا کرے، اور اسی طرح نماز پڑھے تیمم کے ساتھ، اور اگر خود تیمم نہ کر سکتی ہے تو کوئی دوسرا اس کو تیمم کرا دے، اور اگر ڈیلے یا کپڑے سے پوچھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو بھی نماز کو تو قضا نہ کرے، اسی طرح نماز پڑھے۔ کسی اور کو اس کے بدن کا دیکھنا اور پوچھنا درست نہیں ہے، نہ ماں باپ کو، نہ لڑکا لڑکی کو، نہ بیٹا بیٹی کو، البتہ بیوی کو اپنے میاں اور میاں کو اپنی بیوی کا بدن دیکھنا درست ہے، اس کے سوا کسی کو درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 14، تندرستی کے زمانے میں کچھ نمازیں قضا ہو گئی تھی، پھر بیمار پڑ گئی، تو بیماری کے زمانے میں جس طرح نماز پڑھنے کی قوت ہو ان کی قضا پڑے، یہ انتظار نہ کرے کہ جب کھڑے ہونے کی قوت آئے گی اور جب مجھے صحت اور تندرستی حاصل ہوگی تب پڑھوں گی، یا جب میں بیٹھنے کے قابل ہوگی، رکوع سجدہ کرنے کی قوت آئے گی تب پڑھوں گی۔ یہ سب کے سب شیطانی خیالات ہے۔ اچھی بات اور دینداری کی بات یہ ہے کہ فوراً پڑھے اور دیر نہ کرے۔ مسئلہ نمبر 15، اگر بیمار کا بستر نجس ہے، یعنی بیمار جس بستر پر ہے وہ ناپاک ہے کسی وجہ سے، لیکن اس کے بدلنے سے بیمار کو تکلیف ہوتی ہے تو اسی پر نماز پڑھ لینا درست ہے۔ مسئلہ نمبر 16، اور یہ آخری مسئلہ ہے، حکیم نے کسی کی آنکھ بنائی اور ہلنے جلنے سے منع کر دیا تو لیٹے لیٹے نماز پڑھتی رہے، جیسے آج کل آنکھ کا آپریشن جب ہوتا ہے تو حکیم اس کو سجدہ کرنے سے روکتے ہیں، یا اور جو پرہیز وغیرہ بتاتے ہیں تو اس کا خیال رکھے اور لیٹے لیٹے نماز پڑھتی رہے، اور اگر جس طرح بھی ممکن ہو اشارے کے ساتھ رکوع اور سجدے کے لیے اشارہ کرتی رہے۔ تو یہ آج کے مسائل ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔